السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے مایہ ناز، دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے کہ حکومت کی ناقص حکمت عملی اور پالیسیوں کی وجہ سے انویسٹر پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور ہماری انڈسٹریز تباہ ہوتی جا رہی ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ فاطمہ، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ کوئی بھی حکومت، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کی ترجیحات بھی کچھ اور تھیں، اور موجودہ حکومت کی ترجیحات تو سب کے سامنے ہیں۔ اپنے مقدمات ختم کرنا یہ ان کی سب سے پہلی ترجیح تھی۔ ایک دوسرے کی کرپشن کو کیسے چھپانا ہے ان کی ترجیح تھی۔ سارے کیسز ختم کروا کے دوبارہ اقتدار میں کیسے آنا ہے یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے، اور ملک کو نئے سرے سے کیسے لوٹنا ہے۔ ہمیں سمجھ تو یہ آ رہی ہے کہ ان کی پالیسیز کا یہی حصہ ہے۔ آپ دیکھیے، شہباز حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے کیا ہے؟ نیب کو لولا لنگڑا کیا، قوانین میں ترامیم کی، اپنے مقدمات ختم کی، اور کل ان کے بیٹے سلمان شہباز بھی جو ہیں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی سمت میں جا رہا ہے؟ اچھا، سرمایہ دار جو تھے پہلے صنعتی یونٹ، چھوٹے صنعتی یونٹ تھے جو 4 5 5 6 کروڑ 10 کروڑ سے جنہوں نے بزنس کیا تھا، وہ بیچارے تو بالکل پس کے رہ گئے، انہوں نے اپنے یونٹ بند کر دیے، فیکٹریاں ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی بڑی فیکٹریاں جو تھیں، مطلب کاریں بنانے والے جو بڑے یونٹ تھے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے پاکستان میں، بڑے بڑے۔ اچھا، پاکستان سے جو بیرونی انویسٹر آئے تھے، جیسے ٹیلی نار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پر تول رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے بھاگ جائیں۔ یہ ایک دو مثالیں ہیں۔ ہم نے حالات ایسے کر دیے ہیں، سٹاک مارکیٹ ہر روز کتنے پوائنٹس گرتی ہے، 1 پوائنٹ گرے تو مطلب 25 کروڑ روپے کا لاس ہوتا ہے، 25 کروڑ روپے نیچے، تو 500 پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کتنے اربوں خربوں روپے ڈیلی ڈبو رہے ہیں لوگوں کے، سرمایہ کاروں کے۔ یہ آپ کی پالیسیز ہیں۔ اچھا، آپ نے لوگوں کے خام مال جو پھنسا ہوا ہے کراچی پورٹ پہ، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آپ مطلب غور کیجئے گا ذرا کہ ہماری وزارت خزانہ کہیں کھڑی ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ میں دعویٰ کیا تھا، اس وقت کے آرمی چیف بھی موجود تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے سامنے، کہ اگر مجھے صرف 6 ماہ دے دیے جائیں اور 6 ماہ میں اس حکومت کو کوئی ہلائے نہ، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو میں ڈالر کو بہت نیچے لے آؤں گا، 180 روپے پہ لے آؤں گا، اور کاروبار چل پڑیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کو ڈیفالٹر ہونے کی باتیں ہو رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ملک ڈیفالٹ کرے، لیکن ڈیفالٹ کرنے سے کہیں زیادہ بری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، کوئی ایک کاروبار نہیں چل رہا۔ آپ لوگوں کی لڑائیوں کی وجہ سے، آپ سیاسی لڑائیاں تو ان کی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عمران خان صاحب کا مجھے ایک بات بتائیے، میں پچھلے مطلب سیاست کا ادنا سا طالب علم، مسلسل ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، کالم دیکھتے ہیں، ان کی تقاریر سنتے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں۔ کہیں کوئی ہے کہ کسی ایک کے پاس اس نے کہا ہو کہ میں بے روزگاری اور اس دلدل سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ کوئی ایک ویژن ہوتا ہے نا، کوئی امید کی کرن، عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی سپیچز کا مجھے بتائیں کہ کوئی انہوں نے بتایا ہو کہ معیشت کو میں ایسے گرداب سے نکال لوں گا، پاکستان کے قرضے جو ہیں ان کو، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے ایسے بچا لوں گا۔ پاکستان میں ہر سال اب لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ گریجویشن کر کے، پوسٹ گریجویشن کر کے سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ نے تو وہ چلتے پھرتے ٹائم بم بنا دیے، ایک ٹائم لگی ہے، ٹک 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 ٹک، اور وہ کسی وقت بھی بلاسٹ ہوں گے، یا وہ سیوسائڈ کریں گے یا کسی کو ماریں گے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ریاست کہاں آنکھیں بند کر کے سو رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے؟ عمران خان صاحب کا مجھے بتائیں۔ موجودہ حکومت کی تو میں نے پہلے کہہ دیا، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، بلکہ آپ نے سوال کیا ان کی ناقص پالیسیوں اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہاں سے سرمایہ دار بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے صنعتی یونٹ تیزی سے بند ہو رہے ہیں، ملر ٹریکٹر سے لے کر کاریں بنانے تک سارے جو لوگ تھے وہ یونٹ بند کر کے بیٹھ گئے، بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہوں گی، اور جو 10-20 کروڑ روپے سے بزنس کرنے والے تھے، 1 کروڑ والے کے تو پوچھے کچھ نا، وہ تو بیچارہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اچھا، پھر بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پیٹرول آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 7-8 دن کا ہے، اس کے بعد آپ کو پیٹرول کہاں سے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کیجئے، حکمرانوں کے پاس کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن بالکل فارغ ہو جائے، اپوزیشن یعنی کہ عمران خان دیوار کے ساتھ لگ جائے، اس کو انارکلی کی طرح دیوار میں چنوا دیا جائے اور اس کی آواز بھی باہر نہ آئے۔
لوگ جو ہیں وہ بھنگ بھی کہ سو جائیں, کوئی بندہ احتجاج نہ کرے, سوشل میڈیا بالکل چپ ہو جائے, صرف وہ چینلز باقی بچے جو حکومت کو بتائیں کہ بہت اچھی کارکردگی جاری ہے. حکومت یہ چاہتی ہے اور اس کے بعد یہ ٹکا کے لوٹ مار کریں, ٹکا کے عیاشیاں کریں, اللہ ترلے کریں. ان کا یوٹوپیا ہے یہ, ان کا یہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی یہ مر جائیں, بے شک جو مرضی ان کے ساتھ ہو جائے, بلڈوزر کے ان کے اوپر سے گزر جائے, اقتدار کسی نہ کسی صورت مجھے مل جائے. پوچھنا یہ تھا فاطمہ کہ مجھے بتائیے, میری طرف سے اس نے کہا نا ٹگیا ٹگیا تینوں چور لے جان, تو ڈگا مسکرا کے کہنے لگا انہیں کہ یار پامیں چور کھڑن تے پامیں میں شاما کاری رہا میں تے پٹھی کھانے نے. عوام نے تو یہی لتر کھانے ہیں نا, ہمارے نصیب میں تو یہی بھوک ہے, فاقہ ہے. بھائی عمران صاحب کی حکومت آ جائے یا شہباز شریف صاحب اگلے 500 سال اقتدار میں رہیں, اچھا ہم پہ مریم بی بی کے بچے حکمرانی کریں یا مطلب شاہ محمود قریشی کی بیٹی, ہمارے حالات وہی رہیں گے. ہم نے اسی تنخواہ میں کام کرنا, یعنی اسی فاقے میں. تو مجھے یہ بتائیے کوئی ایک ویژن میں ہمیشہ بعد میں نا اپنے ناظرین سے مخاطب ہو جاتا ہوں, جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ان سے مخاطب ہو جاتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ میری بات کو آپ چھوڑ دیں کہ میں کیا کہتا ہوں. کہیں آپ کو لگتا ہوگا شاید میں کسی کی حمایت کرتا ہوں, میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے 100 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ اس کا اسپوکس مین ہوں, نہ میری ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہیں. میری ہمدردیاں صرف اور صرف ریاست کے ساتھ ہیں, ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں جو بیچارے پس رہے ہیں. میں کہتا ہوں میری بات کو آپ چھوڑیے صرف 1 منٹ کے لیے, وہ پی ٹی آئی کا ہے تب بھی, وہ نون لیگ کا ہے تب بھی, وہ مولانا فضل الرحمان کا تب ہے, وہ پیپلز پارٹی کا تب بھی, کسی جماعت کا ہے, وہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے اس کا. بھائی آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ بالکل کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, آپ پاکستان سے تو تعلق رکھتے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچئے گا کسی ایک کے پاس, اچھا وزیر اعظم نے کبھی عوام کو اعتماد میں لیا, انہوں نے کہا ہو کہ کوئی بات نہیں, اچھا 5 سالہ منصوبہ ہو نا, 5 سالہ منصوبہ کہ ہم 5 سال اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو 5 سال کے بعد حالات سیدھے ہو جائیں گے, تو تب بھی ایک اطمینان ہے کہ 5 سال ہم فاقے برداشت کر لیں, ہماری قوم پس لے, ہم ٹیکسز دیں, سب کچھ کریں, 5-7 دن رات سر جھکا کے ہم محنت کریں تو 5 سال کے بعد حالات بدلیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے؟ کبھی کسی نے ایسی پالیسی کا اعلان کیا ہو؟ کسی حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت یا انہوں نے پہلی حکومتیں جو تھیں وہ تو اپنی 1 سالہ اور 5 سالہ کارکردگی اور پالیسیز دیا کرتی تھی کہ ہم 5 سال میں یہ کریں گے. اب تو مدت ہو گئی اس بات کو, ہمیں تو بھول بھی گیا کہ 5 سالہ پالیسیز بھی ہوتی ہیں اور حکومت نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر اس کا وائٹ پیپر جاری کرنا ہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, کہ ہم نے یہ ایک پروجیکٹ شروع کیے تھے, ہم نے یہ پالیسی وضع کی تھی, اس کا اعلان کیا تھا اور اس پہ یہ کام ہو چکا ہے, اتنی پیش رفت ہو چکی ہے, اور باقی ایسے ہے یا اس میں یہ رکاوٹیں ہیں. کوئی چیز مجھے آپ بتائیے فاطمہ کہ اس ملک میں کسی ایک سیاستدان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہو اس گرداب سے نکلنے کے لیے؟ ایک ہی چیز ہے ان کے پاس کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس جائیں, آئی ایم ایف کو انگیج کریں اپنے ساتھ, آئی ایم ایف بھاری شرائط پہ, کڑی شرائط پہ آپ کو قرضے دے, اور وہ کڑی شرائط کیا ہوتی ہیں کہ عوام کا آخری خون کا قطرہ کیسے نچوڑنا ہے. تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ نون لیگ کے ہیں, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن 1 منٹ کے لیے کبھی ہم یہ سوچنا پسند کریں گے پاکستانی بن کے کہ کسی پارٹی کے پاس, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس, کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے پاس کوئی ویژن ہے کہ ہم نے اس گرداب سے کیسے نکلنا ہے؟ اب جتنی بے روزگاری آج ہے, فاطمہ آپ بھی تو گریجویٹ ہیں, اچھا یہاں پی ایچ ڈی لوگ جو ہے فارغ گھوم رہے, کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ جو ہر سال ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگ نئے یہ گھگو گھوڑے پیدا کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری ہولڈر, ان کا بننا کیا ہے, انہوں نے کس سمت میں جانا ہے, یہ کریں گے کیا؟ تو یہ فرسٹریشن جو بڑھتی جا رہی ہے, اب یہ بھی بدل رہا ہے, یہ دیکھ لینا عوام جاگ رہی ہے. عوام کو کب جاگ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نہیں لگ رہا. یہ ہو رہا ہے کہ پارٹیز جو ہیں اپنے لیڈرز پہ ان کا نا ایسے اعتماد بڑھتا جا رہا ہے جیسے وہ اوتار ہوں, تو ان کے کہے کو آسمانی صحیفہ سمجھ کے اس پہ ایمان لانا اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا, یہ ہمارے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, جو پڑھے لکھے بچے ان کا یہ وتیرہ بن گیا ہے. یوتھ یہ سمجھتی ہے, آج تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میرے جیسے لوگ جو 50 کے ہو گئے ہیں, 50 پلس ہو گئے ہیں, وہ بیچارے تو یہ سوچتے ہیں نا, مجھے تو 3-4 دہائیاں ہو گئی ہیں نا یہی سنتے سنتے, 35-40 سال ہو گئے سنتے سنتے کہ روٹی کپڑا مکان, پاکستان میں اسلامی. اچھا عمران خان صاحب نے نیا پاکستان بنایا, تو وہ نیا پاکستان کدھر گیا, اس کا کیا بنا, وہ کون سا طوفان آ گیا جو نیا پاکستان بہہ گیا؟ انہوں نے جو کہا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دینے کا, 1 کروڑ نوکریوں کا, وہ کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ بٹوں نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا,
یہ کتنی پرانی بات ہے, 40 سال ہو گئے نا اس نعرے کو, کیا ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں. بھائی وہ کہاں گیا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ؟ آپ جا کے سندھ میں, اچھا بھٹو سندھ سے تھے نا, جا کے سندھ میں دیکھ لیں, سندھ کے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان مل گیا. سب سے بری حالت بلوچستان اور سندھ کی ہے. سندھ میں جو امدادی سامان جاتا ہے اسے لوٹ لیا جاتا ہے, وہاں کے وڈیرے, وہاں کے MPs لوٹ لیتے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے. اس کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں, وہاں پیناڈول کی گولی موجود نہیں ہے, کتا کاٹنے کی ویکسین اور باقی تو بہت چھوٹی سی گولیاں انہیں انڈیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا جو ہے نا ان کے پاس اب جتنی امداد گئی ہے, وہ وڈیروں کے جو ان کے گودام تھے ان میں گل سڑ گئی ہے, وہ خوراک وہ ان تک پہنچنے نہیں دیے, کمبل نہیں پہنچنے دیے انہوں نے, خیمے نہیں پہنچنے دیے, ادویات نہیں پہنچنے دی. تو یہ صورتحال سندھ کی ہے جہاں سے نعرہ نکلا تھا روٹی کپڑا اور مکان. تو میں بار بار یہ پوچھتا ہوں, بی بی بے نظیر چلی گئی, انہوں نے بار بار حکومت کی. خیر انہیں پیپلز پارٹی والے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی انہیں 2.5 سال 3 سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. نواز شریف صاحب, بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بی بی نے یہی کیا تھا نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کو ٹنیور پورا کرنے نہیں دیا گیا تھا, تو بی بی نے کب کرنے دیا تھا نواز شریف صاحب کو؟ دونوں کی ایک جیسی سوچ تھی. تو میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ بی بی ہو, وہ میاں ہو, وہ کوئی بھی ہو. اب اس ملک میں صرف ہجڑوں کی پریکٹیکلی جو ہجڑے ہوتے ہیں, ویسے تو یہ ساری میرے نزدیک پالیٹیشین ہجڑے ہیں, تو اب تو صرف ہجڑے آ جائیں تو شاید وہ کچھ اس ملک کے لیے بہتری کا کرنے, ورنہ ان کے پاس تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ہے ایسا صرف. اچھا میں کہتا تھا یہ نہ کرتے, یہ بے شرم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ نئے یونٹ پیدا کرتے, نئی فیکٹریاں لگتی, لوگوں کو نئے روزگار کے ذرائع ملتے. صرف اتنا ہو جاتا کہ میرے پاکستان میں جو بزنس ہو رہا تھا وہ بند نہ ہوتا. سب سے تکلیف دے جو آپ کے سوال ہے آج کا کہ ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے صنعتی یونٹ بند ہو رہے ہیں. میں نے بار بار اس پروگرام میں کہا کہ آپ کے 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے, اور پاور لوم تو تقریباً سارے کا سارا سیکٹر بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا. وہی بنگلہ دیش جسے ہم نے خود سے الگ کیا, جو ہم سے الگ ہوا, ہماری پسلی سے نکلا. جیسے ہوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی, ایسے ہماری تو ہوا ہے نا بنگلہ دیش, ہماری پسلی سے نکلا اور بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. اس کا سکہ جو ہم سے تکڑا ہو گیا, مطلب یوں سمجھ لیے کہ 3 گنا زیادہ ہم سے پاورفل ہے اس کا سکہ. تو ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے پاس $7 ارب نہیں ہے, ان کے پاس $70 ارب ہے ان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں. تو بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. للو ایٹم بم بنو کدھرے. آپ نے اپنی ایٹمی طاقت کو, ایٹم بم کو, ایٹم ٹیکنالوجی, بھائی اس سے پیٹ نہیں. اچھا میں سارا دن بیٹھ کے لڈو 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 کہتا رہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سارا دن یہاں بیٹھ کے ایٹم بم بیٹم بم بیٹم بم کی گردان کرتا رہوں تو مجھے بتائیے اس سے میرا پیٹ بھرے گا, میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا مل جائے گی. بھائی سردی سے بچاؤ کے لیے تو مجھے چاہیے کمبل لوں گا میں, خوراک کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بھوک لگے تو خوراک چاہیے مجھے, اگر منہ میٹھا کرنا تو مجھے لڈو چاہیے. لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں میاں صاحب ہوں یا بیوی صاحبہ ہوں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بس آپ سارا دن بیٹھ کے لڈو لڈو کہتے رہے. میاں صاحب دے نعرے بجتے رہے, شیر دوبارہ دے نعرے بجتے, بلے تے موراں ٹھکا ٹھک, یہ سب کچھ چلتا رہے. اور ہمارے ملک کے جو عوام ہیں, میں بار بار کہتا ہوں یہ گوگو گھوڑے ہیں, ان کو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن دوبارہ آ جائیں, پھر وہی گلی گلی میں ڈھول بجے, ہر گھر میں بریانی کے ڈبے تقسیم ہونے لگے, یہ جا کے کعوے پئیں چائے پئیں سیاسی لوگوں کے ڈیروں پہ, اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں یہ. لیکن افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے حقیقی جو وارث ہیں عوام پاکستان کے, وہ جاگ نہیں رہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے صنعتی یونٹ کتنی تیزی کے ساتھ بند ہو رہے ہیں, کتنی تیزی کے ساتھ بند ہو رہے ہیں. اب کل ایک پوسٹ تھی, انڈیا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک کار تیار کی ہے انتہائی سستی, جتنے میں آپ کا 1 to 5 آتا ہے نا اتنے میں انہوں نے کار بنا لی ہے 2 لاکھ روپے میں. اچھا وہ کار ہے انتہائی سستی بنا لی, اور آپ نے جو 13-14 لاکھ روپے کی آپ کی سب سے سستی کار ہے اس کے یونٹ آپ نے بند کر دی. یہ ہے اسیب کا سایہ, یہ بے غیرت اور بکاؤ مال بیٹھا ہوا ہے آپ کے اوپر, جن کو امریکہ, یورپ اور یہودی جو ہیں یہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو اٹھنے نہیں دینا, ان کو ترقی نہیں کرنے دینی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ وہ شہباز شریف ہو, وہ کوئی بھی ہو, یہ سب کے سب غدار ہیں. IMF کے پٹھو ہیں, اس کے ایجنٹ ہیں, ان سے یہ کمیشنز لیتے ہیں. جب ان کو پیسے ملتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پہلے چلے جاتے ہیں, ان کو کمیشن ملتے ہیں صرف اس بات کا کہ ایک تو آپ نے پاکستان کے وسائل کو استعمال نہیں ہونے دینا, کسی صورت پاکستان کے وسائل استعمال نہیں ہوگے. آپ ڈیپینڈ کریں گے امریکہ پہ, یورپ پہ اور دوسرے ممالک پہ, جاپان پہ ڈیپینڈ کریں گے, انہی کی ٹیکنالوجی ڈیپینڈ کریں گے. ہمارے پاس دنیا کے سب سے ذہین لوگ ہیں لیکن ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دینا. یہاں پہ میں اب نام نہیں لیتا, ہماری قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک بے غیرت اور سائنسدان بیٹھے ہیں جو امریکہ کے پٹھو ہیں, وہ یہاں کا سرمایہ جو برین ہمارے جو ہیں ہمارے انٹیلیجنٹ, ان کو امریکہ بھیج رہے ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے. ہاں, انہیں کہتے ہیں امریکہ چلے جاؤ, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو انہیں امریکہ بھیجا جا رہا ہے.
تو یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے خلاف کتنی بڑی سازش ہے کہ پاکستان کو یہ جو نقشہ بنا تھا نا کہ اگلے 10 سال بعد پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا, یہ ساری اس کی سازش اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ 10 سال کے بعد مجھے بتائیے, جب آپ کے پاس کھانے کے لیے بالکل روٹی نہیں ہوگی, کوئی روزگار ہی نہیں ہوگا, فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں گی, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر تو ہم خود دعوت دیں گے نا ایسٹ انڈیا کمپنی اور ویسٹ انڈین کمپنی کو, ہمیں آگے ٹیک اوور کریں اور یہاں کے ہمیں روزگار دیں. تو کیا ہم فاطمہ تیزی کی طرف سمت نہیں جا رہے ہیں؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے تو یہ سوچنا نہیں ہے. میرا سوال, جیسے آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں, میرا آپ سے اور پوری پاکستانی قوم سے سوال ہے, آپ کب جاگیں گے اور کب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمیں اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آنے والی؟ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک تھیوری ہے کہ پہلے ہر چیز کو تباہی آنی ہوتی ہے اور پھر ہی وہ دوبارہ سے بننا شروع ہوتی ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا پاکستان اس الٹیمیٹ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ جو ہر چیز پہ پہلے تباہی آتی ہے اور پھر دوبارہ سے عروج آتا ہے, یہ جو مفروضہ ہے, خدا کے واسطے یہ مجھ جیسے ان پڑھ بندے کے سامنے تو بیان نہ کیجیے گا, آپ جیسے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے سامنے رکھیے گا. یہ کتنا گھٹیا فرسودہ سا ایک جملہ ہے کہ پہلے تباہی آتی ہے, زوال آتا ہے اور پھر قومیں اٹھتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے, اگر آپ نے انقلاب رشیا کی بات کرنی ہے میں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں, انقلاب فرانس کی بات کر لیں, آپ کے ساتھ انقلاب آیا تھا انقلاب ایران, اس کی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑا انقلاب جو ہے نا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں. اچھا, ان کے پاس کتنا وقت تھا؟ صرف 23 سال کا ان کے پاس وقت تھا. مجھے بتائیے کہ 23 سال میں کتنے وہ ڈاؤن فال میں گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں سمجھتا ہوں ان کے پاس صرف 10 سال تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی جو مکی زندگی ہے اس میں تو کام کرنے دیا ہی گیا, نہ تبلیغ کا, نہ رسالت کا اور نہ ریاست کا. وہاں ریاست بننے ہی نہیں دی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے بعد, جب 10 نبوی کے بعد, جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کرتے ہیں نا, یعنی کہ نبوت کے اعلان کے 11ویں سال میں جب ہجرت کرتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 12 سال بعد تو آپ کی وفات ہو جاتی ہے. 23 سال سارے ملے نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد. تو وہ جو 11 سے 12 سال ہیں, ذرا غور کیجیے اس میں کتنے عروج و زوال ہیں. ایک ریاست بنائی ہے اور اس کے بعد پھر ایسے ہی ہے اوپر کی طرف گئے ہیں. یہ ہماری بدعمالی ہے کہ ہم بعد میں پھر تنزلی کا شکار ہوئے. آپ غور کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس ریاست کو زیادہ عروج نہیں ملا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو کیا ریاست کو زیادہ عروج نہیں ملا؟ اس کو رقبہ کہاں سے کہاں چلا گیا, اور رقبہ صرف آگے نہیں گیا, کیا اس میں ترقی کی رفتار اس قدر زیادہ نہیں تھی کہ ہر گھر تک, جہاں تک ریاست پہنچی, جہاں تک حدود اربا پہنچا, جغرافیہ بڑھتا گیا, لوگوں کے وسائل بھی بڑھتے گئے. اور حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا, جو ان کے ساتھ منسوب کر کے روایت ہے, کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس سے بلکتا ہوا مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, قیامت والے دن میں حساب دوں گا. گولڈن ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز پہ آ جائیے. کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی ایک پرندہ ایسا نہیں تھا جس کے لیے پانی اور اس کی غذا کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا؟ تو یہ ریاستیں ہوتی ہیں. میں نہیں یہ سمجھتا کہ پہلے ہم, اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی قوم کے لیے 75 سال بہت کم ہوتے ہیں, پاکستان کو بنے ہوئے تو صرف 75 سال ہوئے, شرم آنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 23 سال تھے, اور اس 23 سال میں آپ نے پسے ہوئے طبقے کو کہاں لے کے گئے ہیں وہ. تو فاطمہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے جاگنے کا وقت ہے. ہمارے 75 سال ضائع ہو گئے ہیں, اور ہم نے, ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا آگے جا رہے ہوتے ہیں, ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے. ہم نے پاکستان کے جو پہلے 20-25 سال تھے وہ پاکستان کی بہتری کے سال تھے, پاکستان آگے جا رہا تھا, گرو کر رہا تھا. لیکن ان 25 سالوں کے بعد پھر جیسے ہی ہمارے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, وہ لوگ آئے ہیں جو طاقتور تھے, جن کے پاس مزائل تھے, پھر کیا ہوا کہ پاکستان واپسی کی طرف گیا, اور ہمارے حالات اس وقت جو ہے 1948 سے بدتر ہیں. ایسا 1947 سے پہلے نہیں تھا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں نا. میں نے 1948 اس لیے کہا 1948 کہ 1947 میں ہم نے ہجرت کی تھی تو ہم پر مہاجرین کا بوجھ بھی تھا, تو قائد اعظم جو تھے ان کے پاس. اب ہم 1947 سے بھی بدتر پوزیشن میں, 1948 سے بھی بدتر پوزیشن میں ہیں. تو اس صورتحال میں ایک ہی چیز ہے کہ عوام جاگ جائے, انہیں سمجھ آ جائے کہ جن کو وہ اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں, جنہیں وہ اپنا نجات دہندہ کہہ رہے ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ راہزن ہیں, وہ ان کے نجات دہندہ نہیں ہے. عوام کے جاگنے کا وقت آ گیا. اگر نہ جاگے تو باقی ماندہ سنتی یونٹ ہے وہ بھی بند ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی باتیں سنی, امید ہے آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.